سوال ہے کہ جب بھی ایک آدمی خاص طور سے اہل حدیث میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، یہ نسائی میں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا محدث نہیں جس کا نام ذکر کیا جائے؟ انہی کا نام کیوں؟ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے۔ شیخ الالبانی کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ شیخ الالبانی نے اپنی کتابوں میں اس بات کا اہتمام کیا کہ جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں اس نتیجے کے سلسلے میں حدیثوں کے بارے میں بتائیں، یہ حدیث ہے، اس سند سے آئی ہے، اس کتاب میں ہے، اور ایک سند سے آئی ہے، وہ سند یہ ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اور پھر یہ راوی ایسا ہے، فلاں امام نے فلاں کتاب میں اس کو ایسا کہا ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری تحقیق لکھی ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ کوئی آدمی اگر واقعی جاننا چاہے تو وہ آدمی ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے اس پوری تحقیق کو دیکھتا ہے، دیکھ کے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر البانی نے کہا ہے صحیح تو مانو، شیخ البانی نے کہا ہے نہیں تو مت مانو، ہماری دعوت نہیں ہے۔ ہم اس لیے ان کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی تحقیق آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان سے پچھلے جتنے علماء گزرے ہیں، اگر صحیحہ، ضعیفہ، ارواء الغلیل اور دوسری کتابیں، تمام المنہ اور جو بھی کتابیں ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں آپ کو دکھائی دے گا کہ شیخ الالبانی پچھلے علماء کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ کس کس نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، کس کس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کس نے اس راوی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو ہم اس لیے ان کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ ایک آدمی آسانی سے ان کی کتابیں میسر ہیں اور ان کتابوں میں دیکھ کے معلوم کر لے کہ پچھلے علماء کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو پچھلے علماء بھی مل جاتے ہیں ایک جگہ پر، ایک کتاب میں تحقیق ساری مل جاتی ہے۔ ورنہ کسی کو اگر کوئی دوسرے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے ان کا حوالہ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی اور کتاب میں ایسی پوری تحقیق ہے اس کا حوالہ دے، ابن حجر کا حوالہ دے، وہ کتاب ملتی بھی نہیں ہے، اور بہت ساری دوسری کتابیں ہیں تو ان کا بھی حوالہ کوئی دے تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ البانی ہی کا حوالہ دینا چاہیے۔